محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انما المؤمنون اخوہ، جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، اور اس کا معنی ہے کہ یقیناً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یقیناً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو دنیا کے کسی حصے میں بھی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اور اب ہم سب اس صورت کی روشنی میں غور کریں، اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے عزیز و رشتہ دار کو، سب کو چیک کریں تو بہت آسانی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم سب اس بات سے بہت دور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ کیا ہم سب جب کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، ورنہ صرف ان کو ہی سلام کرتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کو جانتے ہیں، جن سے پہلے کی ہماری ملاقات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کو عام کیا کرو، سلام ہر مسلمان کو کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ تو یہ ہمارا ایک فرض ہے ہمارے اوپر، جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملیں تو سب سے پہلے اس کو سلام کریں۔ اور جانتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کہ آپ کے سماج میں انشاءاللہ ہر طرف خوشحالی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعائیں دیتا ہے۔ سلام کوئی عام چیز نہیں ہے، سلامتی کی دعا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے سماج میں، پورے گھرانے میں، پورے گاؤں میں رفتہ رفتہ سلامتی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں بھی آپس میں اخوت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، لازمی وہ گھر، وہ سماج، وہ گاؤں بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مریض کہیں پر ہے جو آپ کی پہنچ کے اندر ہے تو فوراً اس کی عیادت کیجیے، چاہے وہ آپ کا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، محلے کا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ اگر آپ کی پہنچ کے اندر ہے تو ضرور آپ اس کی عیادت کیجیے۔ عیادت سے آپ اس کو ٹھیک تو نہیں کر دیں گے، لیکن آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اور اس دعا کو اللہ پاک ضرور سنے گا، اور وہ مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بھی پیار محبت بڑھتی ہے آپس میں، جانے آنے سے بھی پیار محبت بڑھتی ہے آپس میں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے سے بھی پیار محبت بڑھتی ہے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ مریضوں کی عیادت کو جایا کرو، اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ جب اللہ پاک خوش ہوگا تو یقیناً اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے گا۔ صلح کروانا، مثلا کیا ہم نے کبھی اپنے کسی مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہاں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے، اور اگر نہیں تو پھر فوری طور پر اس پر لگ جائیے۔ کہیں بھی پتہ چلتا ہے آپ کو کہ دو بھائی آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہیں، ان کے اندر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، یا ایسا اندیشہ ہے، تو فوری طور پر آپ اس پہ کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو یقیناً ہم گناہ گار بھی ہوں گے۔ اگر ان کے اندر کوئی من مٹاؤ ہو گیا ہے
یا کسی طرح کی چھوٹی موٹی رنجش ہو گئی ہے یا کوئی بھی وجوہات ایسی ہوں جس سے ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہوں، تو آپ فوری طور پر اس کام میں دخل اندازی کیجیے اور پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے، شاید اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے کام بہت زیادہ کرنے چاہیے، اس سے سماج میں خوشحالی پھیلتی ہے، لوگوں کے بیچ پیار و محبت بڑھتا ہے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کام کر دوں، کیونکہ سماج میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی کوشش کیا کرتے ہیں اور ہم سے بہت پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ میں پہلے پہنچوں تاکہ یہ اجر جو ہے میں سمیٹ سکوں۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کے حساب سے، صلاحیتوں اور حیثیت کے مطابق ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے سماج میں، آپ کے عزیز و رشتہ دار میں، یعنی کہ ہر طرف خوشی کا ماحول ہوگا۔ غریبوں، بیواؤں، لاچاروں، مسکینوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق خود آگے بڑھیے، پتہ کیجیے سماج میں کون ایسا ہے جو غریب ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، بیوائیں ہیں، تو ان سب کے لیے آپ اپنے آپ کو آگے رکھیے، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ کام آپ کو تلاش کرنا ہے، کسی کا انتظار نہ کیجیے کہ وہ آئے گا تو ہمیں بتائے گا، لوگوں سے پوچھتے رہیے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احبابوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ کوشش کیجیے کہ ایسا کام کریں جس سے لوگ خوش ہوں، لوگوں میں خوشحالی ہو، اور یاد رہے کہ جو بھی لوگوں میں خوشحالی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کسی کام کو بنانے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بنانے میں لگا رہتا ہے، اس کے کام کو بناتا رہتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سب نیکی میں، بھلائی میں، خیر کے کام میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، جلدی کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور یقیناً نیکی میں انسان کو بہت جلدی کرنی چاہیے، پتہ نہیں زندگی کب ساتھ چھوڑ دے اور آخرت میں پچھتانا پڑے۔ ایک بات کا دھیان رکھیے کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے، جو آپ کی طاقت اور استطاعت کے اندر ہے، چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی ہے، اس کو کر گزریے۔ اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کی فائنینشلی مدد کرنا، کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کی خیر و عافیت لینا، یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں ایک خوشی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور سماج میں اس شخص کی عزت بڑھتی ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ آخرت میں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پڑے گی تو ذخیرہ یہی کر سکتے ہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں۔ تو اس کوشش میں لگ جانا چاہیے، بغیر کسی کے انتظار کے، خود اپنی ذات سے، پہلے اپنے گھر میں، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے عزیز و رشتہ دار، سب تک اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ